بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل یعنی یہود اپنے ابتدائی زمانہ میں خدا کی مقبول اور برگزیدہ قوم تھی، لیکن آخر دور میں وہ خدا سے اس قدر دور ہوتے گئے کہ خدا کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ حضرت مسیح علیہ السلام جیسے رحم دل نے ان کے حالاتوں کو دیکھ کر انہیں سانپ اور سانپ کے بچے جیسا بتایا تھا، اور یہ بھی خبر دی تھی کہ خدا کی بادشاہت اس قوم سے لے جا کر ایک دوسری قوم کو دے دی جائے گی جو اس کے اچھے پھل لائے۔ جب اس بشارت کے ظہور کا وقت آ گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہترین تعلیم کی تبلیغ شروع کی تو یہود نے سخت پیچ و تاب کھایا اور آخر یہی فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ویسے ہی ظلم و ستم کی آمازگاہ بنایا جائے جیسا کہ مسیح علیہ السلام کو بنا چکے تھے۔ یہود اگرچہ ہجرت کے پہلے ہی سال معاہدہ کر کے امن عامہ کا پیمان باندھ چکے تھے، لیکن فطری شرارت نے زیادہ دیر تک چھپا نہ رہنے دیا۔ معاہدہ سے 1.5 سال ہی بعد شرارتوں کا آغاز ہو گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جانب گئے ہوئے تھے، انہی دنوں کا ذکر ہے کہ ایک مسلمان عورت بنو قینقاع کے محلہ میں دودھ بیچنے گئیں۔ چند یہودیوں نے شرارت کی اور انہیں سر بازار برہنہ کر دیا۔ عورت کی چیخ و پکار سن کر ایک مسلمان موقع پر جا پہنچے۔ انہوں نے طیش میں آ کر فساد انگیز یہودی کو قتل کر دیا۔ اس پر سب یہودی جمع ہو گئے اور اس مسلمان کو شہید کر ڈالا اور بلوا بھی کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے واپس آ کر یہودیوں کو اس بلوا کے متعلق دریافت کرنے کے لیے بلایا۔ انہوں نے معاہدہ کا کاغذ بھیج دیا اور خود جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ یہ حرکت اب بغاوت تک پہنچ گئی تھی، اس لیے ان کو یہ سزا دی گئی کہ مدینہ چھوڑ دیں۔ قریش نے مدینہ کے بت پرستوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کی بابت خط لکھا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرکی و دانائی سے ان کی یہ تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ اب بدر میں شکست پانے کے بعد قریش نے یہود کو پھر لکھا کہ تم جائیدادوں اور قلعوں کے مالک ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑو، ورنہ ہم آ کر تمہارے ساتھ ایسا اور ایسا کریں گے، تمہاری عورتوں کی پازیبیں تک اتار لیں گے۔ اس خط کے ملنے پر بنو نذیر نے عہد شکنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فریب کرنے کا ارادہ کر لیا۔ 4 ہجری کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قومی چندہ فراہم کرنے کے لیے بنو نذیر کے محلہ میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا دیا اور تدبیر کی کہ ابن جہاش ملعون دیوار کے اوپر جا کر ایک بھاری پتھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاتمہ کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جا بیٹھنے کے بعد باعلام ربانی اس شرارت کا علم ہو گیا اور حفاظت الہی سے بچا لیے گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر خبر دے دی تو بالآخر بنو نذیر کو یہ سزا دی گئی کہ خیبر جا کر آباد ہو جائیں۔ انہوں نے 600 اونٹ پر اسباب لادا اور اپنے گھروں کو اپنے ہاتھ سے گرایا، بازے بجاتے ہوئے نکلے اور خیبر میں جا کر بس گئے۔ یہ واقعہ یاد دلاتا ہے کہ اسلام امن، انصاف اور معاہدے کی پابندی کا دین ہے۔ جب معاہدہ توڑ دیا جاتا ہے تو نظام امن بھی ٹوٹ جاتا ہے اور پھر اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں۔ بنو نذیر کی چھپی ہوئی سازشیں اللہ نے ظاہر کر دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ جلاوطنی ہوئی ان کی، لیکن بیجا قتل و غارت نہیں ہوئی۔ یہ اسلامی انصاف کی مثال ہے۔ فیصلہ کسی ذاتی دشمنی پر نہیں بلکہ معاہدے کے خلاف ورزی پر ہوا۔ ظاہر اسباب کے باوجود اصلی حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔